ہم زناکاری کے قریب نہ جائیں، ہم حرام کاری کے قریب نہ جائیں۔ عذاب جہنم میں ایسا ہوگا کہ ساری زندگی تڑپتے رہیں گے، افسوس کریں گے کہ ہائے میں نے یہ کیا کر دیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ سننا، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، عجیب مضمون۔ حضور فرماتے ہیں میں نے جہنم کے اندر ایک عجیب نظارہ دیکھا۔ سنے وہ جوان جو جوان لڑکیوں سے، عورتوں سے تعلقات نبھا رہے ہیں، اور وہ بچیاں بھی سنے جو حرام محبتیں کر رہی ہیں، اللہ آخرت میں ان کا کیا حشر فرمانے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے جہنم میں دیکھا کہ ایک آدمی کو اوپر ٹانگا گیا، اس کے نیچے دوسرے کو ٹانگا گیا، دونوں ننگے جہنم میں ٹنگے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی ہے اور ایک عورت ہے، دونوں ٹنگے ہیں جہنم میں، اور کیا ہو رہا ہے؟ حضور نے فرمایا میں نے دیکھا کہ اوپر والے کی شرمگاہ میں سے اتنا بدبودار پانی بہ رہا ہے۔ اللہ فرمایا اس کی اوپر والے کی شرمگاہ میں سے پانی بہ رہا ہے، اور جو نیچے بندھا ہوا ہے اس کا منہ فرشتوں نے ایسے کھولا ہوا ہے، وہ اوپر والے کی شرمگاہ سے نکل کے نیچے والے کے منہ میں جا رہا ہے، پانی نیچے والے کے منہ میں جا رہا ہے، اور اس کے منہ میں وہ پانی جا کے شرمگاہ کے راستے سے باہر نکل رہا ہے۔ اتنا بدبودار پانی کہ جہنمی یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ جہنم کے عذاب سے ایسی تکلیف نہیں ہو رہی جیسی اس پانی کی بدبو سے تکلیف ہو رہی، اتنا بدبودار پانی۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اوپر والے کی شرمگاہ سے وہ پانی نکلا اور نیچے والے کے منہ میں گیا، اور انتہائی بدبودار پانی مستقل نکل رہا ہے، اس کے منہ میں جا رہا ہے، اور نیچے والے کی شرمگاہ سے باہر جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ بتا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت نے فرمایا حضور سے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ مرد اور عورت ہیں جو آپس میں ناجائز تعلقات رکھتے تھے، جو راتوں میں حرام باتیں کیا کرتے تھے، جو غلط طریقے پر اپنی خواہشوں کو پورا کرتے تھے۔ اللہ انہیں جہنم میں سے ٹانگے گا، ان کی شرمگاہوں سے یہ بدبودار پانی بہے گا، دوسرے کے منہ میں گھسے گا اور اس کی شرمگاہ سے نکلے گا، اتنا بدبودار کہ ساری جہنم اس سے پناہ مانگ رہی ہوگی۔ کس لذت کی خاطر ہم اپنے آپ کو اس عذاب میں گرفتار کر رہے ہیں؟ کس لذت کی خاطر؟ یہ حشر ہمیں اور آپ کو کرانا ہے۔ میرا یہ اگر ہم نے اور آپ نے یہ حرام کاری نہ چھوڑی، اگر ہم نے یہ گناہ اور یہ نحوستیں نہ چھوڑی، یہ کتنی دیر کی لذتیں ہیں، تھوڑی سی دیر بات کرو گے دل میں لگے گا کہ سکون آ گیا، کہیں خاک سکون نہیں آنا۔ جس کو عشق مجازی کی عادت پڑ گئی اور غلط محبتوں میں گرفتار ہو گیا، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں تہجد کے اندر بھی مصلی پہ آنسو بہاتا رہے، دل کے اندر سکون کی کیفیت کبھی نہیں آ سکتی، نہیں نصیب ہو سکتی۔ یہ دل اللہ نے اپنی محبت کے لیے بنایا۔ ہمارے اکابرین میں ایک بڑے عالم گزرے، حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، بڑی پیاری بات فرماتے تھے کہ جب آپ کے دروازے پہ کوئی دودھ دینے کے لیے دودھ والا آتا ہے اور آپ برتن لے کر کے جاتے ہو تو آپ پہلے دیکھتے ہو کہ اس میں کچھ گندگی تو نہیں لگ رہی۔ اگر اس برتن میں گوبر لگ رہا ہے
گندگی لگ رہی ہے، مٹی بھری ہوئی ہے، آپ دودھ لینے نہیں جاتے، لینے بھی چلے گئے، دودھ والا دیکھ کے کہے گا اس میں گوبر بھرا ہے، اس میں دودھ جیسی پاکیزہ چیز نہیں آ سکتی۔ دودھ پاکیزہ ہے، پاکیزہ برتن میں جائے گا۔ اللہ کی محبت بڑی پاکیزہ ہے، پاکیزہ دل ہی میں جائے گی۔ جس میں حرام محبت ہوگی اللہ کی محبت وہاں نہیں آ سکتی۔ جب ایک گوبر والے برتن میں دودھ نہیں آ سکتا، جس دل کے اندر حرام تصویریں ہو، حرام محبتیں ہو، اس دل میں اللہ کی محبت کیسے آ جائے گی؟ کیسے آ جائے گی؟ بچاؤ میرے پیارو، خدا کے واسطے یہ دھوکہ ہے عشق مجازی، کچھ نہیں حاصل ہونے والا، 0/0 ہیں۔ اللہ کے واسطے اگر محبتیں کرنی ہیں اپنی اہلیاؤں سے کرو، نکاح کرو، پھر محبت کرو۔ میں یہ اس حقیقت پہ بات کر رہا ہوں جس پر آج ہمارے معاشرے میں ماں باپ نے بھی اپنی اولادوں کو سمجھانا چھوڑ دیا۔ کوئی نہیں سمجھا رہا، کوئی نہیں بتا رہا، سب کہہ رہے ہیں کہ آزادی کا دور ہے، جیسے چاہیں جینے دو۔ اور پھر جب اولادیں غلط تعلقات قائم کرتی ہیں، جب اولادیں غلط مسئلوں میں گرفتار ہوتی ہیں، میرے پیارو دل ہل جاتا ہے۔ نہ جانے کتنے ڈاکٹر رات دن میرے پاس فون کر کے جب یہ بات پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب ہمارے پاس کوئی بچی آئی ہے۔ اللہ اکبر! ابھی 2 مہینے پہلے کا معاملہ سنی، 2 مہینے پہلے ہمارے بجنور میں ایک جگہ ہے دھامپور، آپ لوگ نام سے واقف ہوں گے، دھامپور۔ ایک ڈاکٹر کی وہاں سے کال آئی میرے پاس، کیا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ایک بچی آئی ہے ابورشن کرانے، جائز ہے یا ناجائز ہے، کر دوں؟ میں نے کہا بھائی ایسے تو اجازت نہیں ہے۔ کہنے لگا مفتی صاحب مسئلہ بہت پیچیدہ ہے۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا کہ اس بچی کی عمر ابھی 15.5 سال ہوئی ہے، 15.5 سال اس بچی کی عمر ہوئی ہے، اور اس نے ڈاکٹر کو کلینک پر بیٹھ کر کے یہ بتایا کہ ڈاکٹر صاحب یہ میرے پیٹ کے اندر بچہ ہے۔ جب ڈاکٹر صاحب نے اس سے بات کی، کہنے لگے، وہ رونے لگی، کہنے لگی میں آپ کو اپنی زندگی نہیں بتا سکتی، اگر یہ بات میرے خاندان کے سامنے آ گئی میں جا کر کے خودکشی کروں گی، مر جاؤں گی، لیکن میں یہ ذلت نہیں اٹھا سکتی۔ انہوں نے پوچھا بچی کیا بات ہے؟ مسلمانوں سننا، ایک مسلمان گھرانے کی بچی، اس کا جواب سنیے۔ اس کا جواب یہ تھا کہ میں اسکول میں کالج میں پڑھتی ہوں اور اب تک میں نے 3 مسلمان مردوں کے ساتھ زناکاری میں گرفتار ہو چکی ہوں، 3 مسلمانوں کے ساتھ میں زنا میں گرفتار ہو چکی ہوں، عمر 15.5 سال ہے اور پیٹ کے اندر 3 زنا کا بچہ لیے ہوئے گھوم رہی ہے۔ میرے پیارو آپ ذرا ایک لمحے کے لیے اندازہ کرو اور جائزہ لو، آسمان سے آفتیں کیوں نہیں نازل ہوں گی؟ اللہ آسمان پہ ناراض کیوں نہیں ہوگا؟ ہم نے اللہ کی زمین پہ ایسے ایسے گناہ کیے اور ایسی حرام کاریاں عام کر دی کہ اللہ اکبر، پچھلی امتوں میں ایسے گناہوں پہ اللہ نے امتوں کو تہو بالا کر کے رکھ دیا تھا۔ آج وہ زنا، وہ ساری خرافات آج ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو رہی ہیں۔ آپ سوچو کہ پھر اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر کہاں سے آئیں گی؟
دل بڑا دکھتا ہے جب یہ معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن میں یہ اپنے دل کا درد اور جو احساس ہے وہ کھل کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہم اور آپ بیدار ہو جائیں، کیونکہ یہ کوئی الگ سے مخلوق نہیں ہے جو یہ حرکتیں کرتی ہے، ہم میں سے ہی کچھ افراد ہوتے ہیں جو ان حرام کاریوں کا حصہ بنتے چلے جاتے ہیں۔ کیا حال ہم نے اور آپ نے اپنے معاشرے کا کر رکھا ہے۔ میرے پیاروں، کچھ تو جائزہ لیں۔ حضور علیہ السلام کے دربار میں بھی حاضر ہونا ہے نا، حضور کے سامنے سفارش کرانے جانا ہے، ابو بکر اور عمر کا بھی سامنا ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے۔ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اس لیے سب سے پہلی جو میں درخواست کرنا چاہ رہا ہوں، خدا کے واسطے اپنا جو جوان طبقہ ہے، جو ہمارے یہ ٹین ایج ہیں، جو کم عمر بچے اور بچیاں ہیں، ان پہ خدا کے واسطے محنت کیجئے، توجہ کیجئے، اور جو لوگ ان حرکتوں میں گرفتار ہیں، خدا کے واسطے درخواست ہے اپنے ہاتھوں سے اپنی بہنوں کی عزتوں کو ختم مت کیجئے۔ اللہ کے نبی نے صاف صاف فرمایا المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اگر ہم اپنی بہنوں کی عزت اپنے ہاتھوں سے ختم کریں گے، کل کو اللہ کے نبی کے سامنے کس منہ سے ہم اور آپ نعوذ باللہ حاضر ہوں گے؟ ہمیں اللہ کے نبی کا جواب بھی سوچنا ہے، وہاں کا بھی جائزہ لینا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم ان حرام کاریوں سے بچیں، غلط نظریں نہ ڈالیں، زنا کاری نہ کریں، زنا کے قریب نہ جائیں، فونوں پہ باتیں نہ کریں، حرام محبتیں نہ کریں، یہ ہمیں اور آپ کو برباد کر کے رکھ دیں گی۔ اور ماں باپ سے میں کہوں گا کہ جب آپ کے بچے بالغ ہوں اور بالغ ہونے کی عمر کو پہنچ جائیں، انہیں سمجھایا کیجئے، انہیں بتایا کیجئے، انہیں جوانی گزارنے کے سلیقے بتائیے تاکہ وہ حرام طریقوں میں گرفتار نہ ہونے پائیں۔